بنوں میں فتح خیل پولیس چیک پوسٹ پہ گزشتہ 5 ماہ میں دہشت گرد حملوں کی 18 کوششیں ہو چکی ہیں، مگر 2 روز پہلے زیادہ جارحانہ منصوبہ بندی کے ساتھ اس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈی آئی جی بنوں سجاد خان کے مطابق چیک پوسٹ کے نزدیک پھٹنے والے لوڈر رکشہ پہ 1200 سے 1500 کلو گرام تک بارود لدا ہوا تھا۔ دھماکے سے عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ پولیس کے 15 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ حملے میں کوارڈ کاپٹرز بھی استعمال ہوئے۔ ایک پولیس بختربند گاڑی بھی تباہ ہوئی۔ اتحاد المجاہدین نامی ایک دہشت گرد گروہ نے ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ حملے کے بعد اسلام آباد میں افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی یادداشت تھمائی گئی۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس واردات کی شدید مذمت کی ہے۔ اب تک OIC، قطر، سعودی عرب، ایران، ترکی اور برطانیہ کی جانب سے اس واقعے کی مذمت سامنے آ چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک پکس نے اپنی سہ ماہی رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں مارچ کے مہینے کے برعکس اپریل میں دہشت گرد حملوں میں 42% کمی ہوئی ہے، اور اس کا ایک سبب یہ بتایا گیا تھا کہ سرحد پار پاکستانی فضائیہ کے دہشت گرد ٹھکانوں پہ لگاتار حملے ہو رہے ہیں، لہٰذا انہیں مشتبہ ہونے اور پلاننگ کا موقع نہیں مل رہا۔ جی، سیکیورٹی فورسز کو ہر بار کامیاب ہونا ہوتا ہے، ہاں، دہشت گردوں کو ایک بار کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب سے افغان طالبان اور دہشت گرد ٹھکانوں پر حملے شروع ہوئے ہیں، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، رپورٹ کے مطابق، اور ہم ظاہر ہے کہ ہم آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، واضح کمی آئی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوکل نیٹ ورکس ہیں وہ مکمل طور پر ڈسمینٹل ہوئی ہیں یا ان کے ارادے تبدیل ہوئے ہیں۔ یہ تو مسلسل جنگ ہے، مسلسل جنگ ہے۔ آج جو بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں ایک مبینہ فیمیل سوئسائڈ بامبر جس کو ریکروٹ کیا گیا تھا BLA کی طرف سے، اس کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو اٹ از اے لانگ وار، اور جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے تو ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پاز یقیناً آیا ہے، کمی یقیناً آئی ہے، لیکن the war is still going on۔ اور میرا خیال ہے کہ افغانستان پر بامبنگ جو ہو رہی ہے یا ان کی جو ٹارگٹس پر ہو رہی ہے وہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر بھی شروع ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں خطے کی جنگ کی طرف۔ اگر شاہ زیب کو کچھ نہیں کہنا۔ جی شاہ زیب۔ نہیں، میں بس اتنا ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا اب نارملائز ہو گیا ہے کہ میڈیا پہ کوئی اس کی خبر بھی نہیں بنتی ہے۔ اور میں تصاویر دیکھ رہا تھا، پولیس والے جو نقشیں اٹھائے، تابوت اٹھائے جا رہے ہیں شہداء کی، یہ بھی بہت زیادہ روٹین ہو گیا ہے۔ اور یہ جو خاص کر کے یہ جو چیک پوسٹ ہے، ابھی میں BBC کی بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا، مطلب ان گنت ٹائم اس پہ اٹیک ہو چکا۔ مطلب یہ کوئی اسپیشلی ولنریبل ہے۔ ویسے تو بنوں کے علاقے میں اگر آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، FC ہیڈ کوارٹر ہو، چوکیاں ہوں، چھاونیاں ہوں، پولیس کے تھانے ہوں، جتنا وہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ KP میں جو بارڈر ایریاز ہیں اور اس کے بعد یہ جو ساؤتھ KP ہے، خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ یہ نارملائز ہو گیا ہے۔ تو ذرا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم آئے دن ظاہر ہے کہ ایران کی جنگ، لبنان کی جنگ، ہر جگہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس میں بھی اگر کوئی اس کا بھی تصفیہ ہو، کوئی اسٹریٹجی نظر آئے تو وہ بھی بہتر ہوگا۔ انٹرنیشنلی ثالثی بہت زبردست اچھی بات ہے، لیکن ملک کے اندر 2 صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی ہم نظریں چرا نہیں سکتے۔ جی ٹھیک ہے،